بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک اور میں ہوں اطہر متین۔ بپن راوت حادثے کی نظر ہوئے یا پھر ان کو کسی نے مروایا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت مختلف حلقوں میں گونج رہا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ بپن راوت جو ہے وہ اپنی اہلیہ اور فوجی افسران سمیت ایک ہیلی کاپٹر میں تمل ناڈو جا رہے تھے، وہاں ایک تقریب ہونی تھی۔ وہیں راستے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا اور اس کے نتیجے میں بپن راوت سمیت تقریباً تمام افراد ہلاک ہوئے۔ البتہ ایک جو ایئر فورس کے آفیسر تھے وہ محفوظ رہے۔ اب جب سے ان کے لیے جن کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے بھارت کے، اس کے بعد جب یہ عہدہ ان کی مدت ختم ہو گئی تھی تو مودی نے ان کے لیے ایک الگ عہدہ تخلیق کیا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا۔ اب یہ کہتے ہیں بھارت کے اپنے دفاعی تجزیہ کار، ان کے مختلف جو بریگیڈیئرز ہیں، لیفٹنٹ جنرلز ہیں، آپ ولاگز ان کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ سوال اس وقت بھی اٹھا رہے تھے اور اس وقت بھی اٹھا رہے کہ ان کے لیے مودی نے آخر یہ عہدہ کیوں بنایا۔ یہ معاملہ اس وقت اس لیے پراسرار ہو چلا ہے کہ بپن راوت اور ایئر چیف کے درمیان ایک ٹسل چل رہی تھی، اور وہ ٹسل تھی کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جو فضائیہ ہے، جو ایئر فورس ہے، وہ بری فوج کی مدد کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ایک بازو کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اس بیان کے بعد بھارت کے ایئر چیف اور بھارت کی جو سینا کہہ لیجیے فضائیہ کی، ان کے دلوں میں ایک وہ آگ سی چل رہی تھی۔ انہوں نے کھل کر اس کا کئی موقع پر اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی طور پر بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں، اور فضا میں سب سے زیادہ، کیونکہ بری فوج فضا تک نہیں جا سکتی، اور کسی بھی جنگ میں، کسی بھی کامبیٹ کے اندر سب سے اہم رول فضائی آپریشن کا ہوتا ہے۔ تو ایک بھارت کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد۔ یہ کہتے ہیں جو MI-17 ہیلی کاپٹر ہے، یہ ایسے کریش نہیں ہو سکتا، یہ بہت بھروسے والا ہیلی کاپٹر ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ روسی میڈ ہیلی کاپٹر ہے جو بھارت میں عرصے سے چلا رہا ہے۔ ایسے اس کے اندر ٹیکنیکل فالٹس آنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایسے ہیلی کاپٹر کو چلانے کے لیے اسپیشل ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، وہ ساتھ رہتے ہیں، تو وہ انتہائی ماہر ہوتے ہیں، تو موسم کی خرابی سے بھی وہ فائٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی خارج از امکان ہے کہ ایسا بھی پاسبل نہیں۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کسی بھی VIP کی موومنٹ ہے وہ موسم کو دیکھتے ہوئے دی جاتی ہے، کہ ظاہر بات ہے تینوں فوج جو ہے، نیوی، ایئر فورس اور جو مین آرمی ہے، ان کے چیف اگر کہیں جا رہے ہیں تو اس کے لیے اسپیشل ایک احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں، اختیار کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ پلان ہوتا ہے، اس کے اندر موسم کی سب سے بڑی صورتحال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے ہیلی کاپٹرز کو جانچا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو VIP موومنٹ کے لیے آپریشنل کلیئرنس سب سے ضروری ہے، وہ کلیئرنس کے بغیر کیسے اڑ سکتا ہے؟ تو ایئر ڈیفنس کلیئرنس ہوتے ہیں، سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے، کوئی موسم کی خرابی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ جب ان کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنایا گیا تھا تو اس کے بعد سے ایک مسئلے چل رہے تھے، وہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا تھا، تو وہ مودی کے نام یہ لیٹر لکھا گیا تھا، جس کے اندر انہوں نے راج ناتھ نے یہ لیٹر لکھا تھا، راج ناتھ سنگھ نے ان سے یہ باضابطہ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ ہماری صفوں میں، ہماری فوج میں بڑے مسائل پیدا کر دے گی ان کی اپائنٹمنٹ۔ اور گلوان میں بھارتی فوج کی پٹائی ہوئی تھی چینی فوج کے ہاتھوں، تو بپن راوت نے اس وقت وہاں کے جو کمانڈرز تھے ان کو ٹھیک ٹھاک کھنچائی کی تھی، اور ان کے ساتھ کہا تھا کہ ان کو ہٹا دو، یہ جو 2 افسر ہیں ان کی وجہ سے پورے بھارت کو شرمندگی ہوئی ہے، ان کو یہاں سے ہٹا دو، اور یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک اور رفٹ سامنے آ رہی تھی۔ بپن راوت نے مودی کو کس طرح سپورٹ کیا، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب مودی کو الیکشن میں مدد چاہیے تھی تو انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ کیا، اپنے ہی فوجیوں کو مروایا تھا،
یہ 14 فروری 2019 کو اس کے بعد وہاں پر دھماکے ہوئے تھے جس کے اندر اپنے ہی کئی فوجی مر گئے تھے۔ اس کے علاوہ آسام میں جو مسلم اکثریتی پارٹی ہے وہاں پر آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، اس کو بھی بپن راوت نے کہا تھا یہ ہمارے ملک کی جو سلامتی ہے اس کے لیے خطرہ ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا وہ جو تھا فوجی جس جیپ کے آگے باندھ کر انہوں نے گاڑی دوڑائی تھی، اس کو انہوں نے نہ صرف ڈیفینڈ کیا تھا، اس اقدام کو جہاں پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی تھی، انہوں نے اس کو ایک بہادری کا تمغہ بھی دیا تھا بلا کر۔ اس کے علاوہ سرجیکل اسٹرائک بالا کوٹ کی، پھر اسے 2016 میں بھی ایک سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ کیا تھا۔ پاکستان نے دونوں دفعہ ان کو بے نقاب کیا، تو پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور اس کے باوجود ہم نے نہ صرف ابھینندن حوالے کیا تھا آپ کے، تو یہ تو پھر بھی ایک موت ہوئی ہے، ایک نہیں کئی جانے گئی ہیں، تو اس کے اوپر آفیشیلی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے ہماری عسکری قیادت کی جانب سے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کراچی ڈائری سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔